ریلوے اسٹیشن یا لاری اڈے پہ اگر آپ صبح 8 یا 9 بجے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک زبردست بھیڑ نظر آئے گی۔ زیادہ تر لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ وہ کس وجہ سے اتنا رش لگا کر کھڑے ہیں، تو وہ آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ بھائی جان ہمیں دیہڑی چاہیے، مزدوری چاہیے، کوئی ہمیں ساتھ لے جائے۔ تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ بندے جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، کئی دیہڑیاں ان کی ایسی ہوتی ہیں جو ان کو نہیں مل سکتی، اور یہ بیچارے 11-12 بجے تک وہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور پھر وہ اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو ڈسکس کروں گا کہ پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ایک غریب آدمی کی زندگی سے کس طرح متاثر ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ عام طور پر پاکستان کے اندر جو ایوریج ڈیلی ویج ہے، دیہڑی ہے ایک عام آدمی کی جس میں مزدور ہے یا مستری صاحبان ہے، ان کی تقریباً 1200 سے لے کے 1500 روپے تک ایک مزدور کی، جبکہ 2200 لے کے 2500 روپے تک ایک مستری کی دیہڑی ہے۔ اور اس میں کئی ایسے دن گزر جاتے ہیں جو ان کو دیہڑی نہیں ملتی اور یہ بیچارے اپنا گھر بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ سب سے زیادہ جو زندگی متاثر ہوئی ہے اس مہنگائی کی دوڑ کے اندر، مہنگائی کی اس لہر کے اندر، تو وہ دو بندوں کی ہوئی ہے۔ پہلا وہ جو ایک تنخواہ دار آدمی ہے، اور دوسرا وہ جو ایک دیہڑی دار بندہ ہے۔ آپ میری بات سے شاید اتفاق نہیں کریں گے کہ جو تنخواہ دار ہے، زیادہ تر لوگوں سے جب آپ بات کریں گے فیلڈ کے اندر جا کر کسی بندے سے آپ پوچھیں کہ جو شخص 50,000 40,000 یا 60,000 روپے ابھی لے رہا ہے، اور اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو آپ ازیوم یہی کریں کہ ان کی تنخواہ تقریباً اسی بریکٹ کے اندر آئے گی۔ ان اشخاص جو ہیں ان کے بھی جو گھریلو حالات ہیں وہ کچھ زیادہ زبردست آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے اندر اب تھوڑے وسائل ہونے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا اخراجات بڑھ چکے جو ایک عام آدمی کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ آپ بجلی کے بلوں کی بات کر لیں کہ گیس کا اور بجلی کا جو ماہانہ بل آتا ہے، ایک عام صارف جو گھر بیٹھ کر تقریباً 100-2 پنکھے چلاتا ہے یا پھر 1-2 لائٹیں چلا رہا ہوتا ہے، تو بجلی کا بل اس غریب آدمی کو بھی جو ہے تقریباً 150 یونٹ بھی اگر وہ صارف اپنی بجلی کاسٹ کر رہا ہے تو کم از کم 5,000 روپیہ تو اسے ماہانہ ضرور بل آ جاتا ہے، جس کے اندر بے تحاشا ٹیکسز لگے ہیں گورنمنٹ کے۔ اور یہی حالت آپ کو گیس کے بلوں میں بھی نظر آئے گی کہ ایک عام آدمی کتنی محنت مزدوری مشقت کر کے ان بلوں کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اب اگر یہ شخص کوئی سفید پوش ہے اور اس کے 2-3 بچے ہیں اور وہ پرائیویٹ سکول میں کہیں جاتے ہیں یا پھر سرکاری سکول میں بھی پڑھتے ہیں، تو کتابوں کا بوجھ، یونیفارم کا بوجھ، اور پھر روزانہ چھوڑنے لانے کا جو خرچہ ہے، موٹر سائیکل کا پیٹرول اور سارے معاملات، یہ بھی ایک اس کی جو جیب ہے اس پر ایک بھاری بھرکم بوجھ بنا ہوا ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو شام کو تقریباً 1,000-1,200 روپیہ تنخواہ کما کر لا رہا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو اس کو ایک اپنا اگر موٹر سائیکل ہے تو اس کے اندر ایک دن کا آدھا لیٹر تیل بھی اگر وہ پیٹرول جو ہے وہ اس کے اندر ڈلوائے تو 350 کا تقریباً پیٹرول ہے، تو اس کا 150-200 روپیہ تو اس کے اندر ہی صرف ہو جائے گا۔ اور اگر وہ گھر کے شام کی کھانے کے لیے یا گھر کے جو کھانا ہوگا اس کے لیے اگر وہ کوئی چیز لے کے آئے گا بازار سے، جس میں گھی ہے یا جو بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں گھر کی، تو وہ شام کو اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کمائی کے ساتھ یہ سارے خرچے برداشت کر سکے۔ اب اگر انسان نے زندہ رہنا ہے تو اسے جو ہیلتھ کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، ان سے بھی روشناس ہونا پڑے گا، ان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ بندہ کسی سرکاری اسپتال میں جائے گا، اس پہ پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی کہ کتنے مسائل ہیں جو اس بندے کو فیس کرنا پڑتے ہیں ایک سرکاری اسپتال کے اندر، تو یہ وہاں پر بھی اس کا خرچہ آئے گا۔ اور اگر کوئی سفید پوش آدمی ہے جو کسی کو اپنی غربت نہیں دکھا سکتا اور اس کے کیا حالات ہیں وہ کسی کو نہیں دکھا سکتا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ غریب شخص کس قدر کرب میں سے اس حال میں گزر رہا ہے، اس کے کیا معاشی حالات ہیں، اس پہ کیا بیت رہی ہے، آپ اس چیز کا احساس کریں۔ کوئی بھی شخص جو روزانہ اپنی دیہڑی کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، اس کی زندگی کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوئی جمع پونجی بھی ساتھ کر رہا ہو، کوئی اپنی سیونگز کر رہا ہو، تاکہ زندگی کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو وہاں پر اس کی یہ سیونگ اس کا کام کر سکے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کے بچے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، خدا نخواستہ اگر گھر میں سے کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، جو کہ بالکل اللہ کی طرف سے ایک فطری عمل ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، کسی بھی ناگہانی صورتحال کے اندر نمٹنے کے لیے وہ اپنا کچھ سیونگز کرتا ہے، تو وہ اس چیز کے قابل نہیں ہے کہ اس معاملات کے اندر وہ اپنی کچھ سیونگ کر سکے۔ ابھی میں اس چیز کے اندر کئی ایسی چیزیں بات بیان کر سکتا ہوں جو واقعی اس مہنگائی کی وجہ سے ایک عام آدمی برداشت کر رہا ہے، اس کو بیئر کر رہا ہے،
اور یقین جانیں اس چیز کا ایک ہر شخص کو اس معاشرے کے اندر ہوتے ہوئے احساس کرنا چاہیے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو نوکریاں، جو اسامیاں جاری کی جاتی ہیں ان کے اندر پیورلی میرٹ سسٹم جو ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے، تاکہ غریب آدمی، غریب کا بچہ جو بھاری بھرکم رشوت نہیں دے سکتا، جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ دے کے اپنی نوکری حاصل کر سکے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرٹ کے اوپر ان بچوں کو جو نوکریاں ہیں وہ فراہم کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کو ایسے انیشیٹیوز لینے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ ایک عام بچہ جو گھر بیٹھ کر سکلز کو امپروو کر سکے۔ بالکل یہ بڑی قابل تحسین بات ہے کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ نے ایک اس طرح کے پورٹل بھی قائم کیے ہیں کہ گھر بیٹھ کے ویب ڈیولپمنٹ ہے، موبائل ڈیولپمنٹ ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی سکل آپ سیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے فری لانسنگ وغیرہ کر سکیں۔